السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا۔ تو جی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں آج کیا بنا رہی ہوں۔ اصل میں نے آج کچھ افطاری نہیں بنائی۔ یہ کل کا جو میں نے پیزا کٹلس بنایا تھا نا، اس کا کچھ بیٹر مسالہ بچا تھا، تو میں نے اس میں آلو اور مٹر ڈال کے سموسے بنا لیے۔ لیکن چیزوں کو ویسٹ کرنا اچھا نہیں ہے، اور میں آج آپ کو ریسیپی بتا رہی ہوں پائے کی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رمضان میں پائے کون کھاتا ہے۔ اصل میں میرے ہسبینڈ کے ایک فرینڈ ہیں، ماشاءاللہ ان کو پائے بہت پسند ہے، تو انہوں نے خاص فرمائش کری تھی۔ ان کی دعوت ہے آج ہمارے گھر پہ، تو انہوں نے بولا افطاری کا کچھ بھی نہیں بنانا، اس لیے کہ پورا رمضان سمجھ لے تقریباً گزر ہی چکا ہے، تو انہوں نے بولا کہ نا فرائی کچھ مت کرنا۔ تو میں نے جھٹپٹ جو پائے تھے وہ واش تو تھے، یہاں تو پائے صاف ستھرے ملتے، میں نے ایک بوائل دیا اس کو بس تھوڑا سا، اور نا بس اس کے بعد میں نے گوشت الگ لیا تھا، اس کے بعد میں نے گوشت بھی ڈالنا تھا، صرف پائے نہیں تھے، بس ایک بوائل دیا۔ اس کے بعد پھر میں نے اس کو چھان لیا، جو سارا اوپر کا گندا پانی تھا وہ سب نکال کے اور نے اس کو چھان لیا۔ اور پائے تقریباً سارے جو مرد حضرات ہوتے ہیں نا ان کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ گرم مسالہ تھا، گرم مسالے میں ساری چیزیں تھی، دار چینی تھی، بڑی الائچی، چھوٹی الائچی، زیرہ، تیج پات اور ہلدی اور جائفل وغیرہ، اور یہ تھوڑا سا گوشت تھا جو میں نے بعد میں ڈالنا ہے، اور 3 عدد پیاز تھی اور 2 چھوٹے ٹماٹر تھے، اس سے تھوڑی گریوی اچھی بن جاتی ہے، ورنہ پائے بالکل پتلے ہوتے ہیں تو وہ بھی اچھے نہیں لگتے۔ تو میں نے صبح سے ہی پائے چڑھا دیے تھے، ہسبینڈ گئے تو میں نے کہا چلیں یہ سلو پکیں گے اور ٹائم بھی بہت لے گا۔ تھوڑا سا تیل ڈالا میں نے، اس پہ میں نے لہسن ادرک ڈالا، اس لیے کہ میں نے پہلے مجھے کوکر کرنا تھا پایوں کو، تو میں نے کہا اچھے سے ذرا گل جائیں گے، تھوڑی سی کسر میں رکھوں گی پایوں میں، اسی کے بعد میں مجھے اس میں گوشت بھی ڈالنا ہے، گوشت ڈالنے کے بعد بھی پکانا ہے، اس کے بعد بھی پکانا ہے، یہ جتنا پکیں گے اتنا ہی اس کا ارک نکلے گا۔ تو میں نے تھوڑا سا 1-1.5 چمچ لہسن ادرک ڈالا، اور میں نے اس کو پائے جو میں نے بوائل کر کے ایک بوائل دیے تھے اس کو چھان کے پھر میں نے اس کو ڈال دیا، 2 منٹ اس کو میں نے لہسن ادرک میں فرائی کیا، ذرا گھمایا، اور اس کے بعد میں نے اس میں مسالہ ڈالا۔ بہت ہی لذیذ بنے تھے، بہت ہی مزے کے بنے تھے، میں آپ کو کیا ہی بتاؤں، اتنا جو ایک ہاتھ میں چپ آتا ہے نا وہ بھی آ رہا تھا۔ اور میں نے وہ پیاز ڈال جو میں نے کاٹ کے رکھی تھی، ٹماٹر بھی میں نے ڈال دیے، سب ثابت ڈالنا تھا، اس لیے کہ کوکر تقریباً 1.5-2 گھنٹے تو میں نے سلو کرا تھا، اور یہ سارا کھڑا گرم مسالہ جو تھا نا وہ ڈال دیا، اور اس کے بعد یہ بہت اچھے بنے۔ 2-2.5 کپ میں نے پانی بھر کے ڈالا، اور بس کیا تھا، میں نے تو اس نے سیٹی پہ سیٹی دینا جو شروع کری، تو 2-2.5 گھنٹے تو سلو یہ پکتے ہی رہے۔ صبح جلدی چڑھا دیا تھا تو یہ ہے کہ افطار تک تیار ہو چکے تھے، اور میں نے صرف سموسے بنائے تھے اور تھوڑی فروٹ چاٹ بھی بنا دی تھی۔ یہ دیکھیں 2-2.5 گھنٹے بعد میں نے اس کو پتیلے میں نے شفٹ کر لیا تھا، بڑے پتیلے میں، اور یہ اچھے سے تھوڑے گل گئے تھے۔ تھوڑی سی کسر تھی، اس لیے کہ ابھی صرف یہ سوپ ٹائپ کے، اس میں مسالہ ڈالنا تھا، گوشت بھی ڈالنا تھا، باقی چیزیں بھی ڈالنی تھی، کچھ گھر کے مسالے تھے وہ بھی مجھے ڈالنا تھا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے کیا کرا، اس کے بعد پھر میں نے ایک تھوڑی چھوٹی اپنی فرائی پین لی، اور اس میں نے تھوڑا سا تیل ڈالا۔ اب گوشت ایسے ہی اوپر سے نہیں ڈالا، گوشت کو میں نے سوچا کہ اس کو بھی تھوڑا مسالے میں بھون لوں۔ 1 چمچ میں نے لہسن ادرک ڈالا، اس کو تھوڑا سا ہلکا سا فرائی کرا، پھر میں نے اس کے اوپر ڈالا گوشت۔ جی میں نے اس کے اوپر تھوڑا ڈال دیا گوشت، اور جو میں نے نکال کے رکھا تھا، واش کر کے رکھا تھا، اور بونگ کا گوشت تھا، بہت اچھا گوشت تھا، بڑی بڑی بوٹیاں رکھی تھیں میں نے، اور اس کو تھوڑا لہسن ادرک میں فرائی کرا۔ اور تھوڑے دن رہ گئے ہیں رمضان میں، بس اب انشاءاللہ تعالیٰ میں کچھ دنوں میں صفائیاں نکالوں گی تو پھر وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی۔ اچھا، یہ ہلدی تھی، پسی ہوئی مرچ تھی، اور پسا ہوا دھنیا تھا، اور نمک تھا، فی الحال میں نے ابھی یہ ڈالا تھا، اور اس میں نے 2 چمچ میں نے پائے کا مسالہ بھی ایڈ کرا تھا۔ اس میں بھر کے ٹھوک کے مسالے نہیں ڈلتے، مختصر مسالے ڈلتے، بس جو سارا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پایوں کا ہی ہوتا ہے۔ میں نے 1 کپ کے حساب سے میں نے دہی بھر کے ڈالا تھا، اور اس کی خوب اچھے سے بھنائی کری، ٹھیک ہے نا، بہت اچھے سے، کہ اس نے اچھے سے تیل چھوڑ دیا تھا، ساتھ میں نے ہری مرچیں بھی ڈال دی تھی، اور جو پائے میرے ریڈی ہو چکے تھے وہ میں نے اس میں گوشت کو سارا اس میں ٹرانسفر کر دیا۔ اب پائے میں بھی تھوڑی کسر تھی، اس لیے کہ وہ گوشت کے ساتھ بھی پکنے تھے، پھر میں نے سلو اس کو پھر سے پکانے کے لیے چھوڑ دیا۔ خوشبوئیں تو کوئی اتنی اچھی آ رہی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، بہترین پائے کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر میں نے جب یہ ریڈی ہو گیا تو میں نے گرم مسالہ اور پسی ہوئی لال مرچ ڈالی، اور تھوڑا سا جائفل بھی ڈالا،
اور اس کے بعد اس کی کوئی خوشبو نکلی، زبردست قسم کی خوشبو نکلی. سلو یہ پکتا رہا اور بڑی بہترین ریسیپی ہے، ضرور ٹرائی کریے گا. اور جتنا یہ پکے گا اتنا ہی یہ لذیذ مطلب مزیدار ہو جائے گا، یہ تو سب کو ہی معلوم ہے. تو آج کی میری بس یہی ویڈیو تھی، اور اس کے بعد میں نے سوچا آپ کو ڈش آؤٹ بھی کر کے دکھاؤں. بھائی ریڈی ہو چکے تھے پائے. اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوش رکھیں، سب کا خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں. پھر کسی ولاگ میں ملتی ہوں. اللہ حافظ.